قیامت سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، خدا سے بلند تا صلوات۔ صلی اللہ محمد وعلیہ چلو جی شروع ہو جائے۔ بھی اہل بیت علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلیہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی الاعداء اجمعین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ٹوکے دے منہ ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام جعفر صادق علیہ السلام الذی یخرجہ فیہ الورع، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ثابت ہو جائے تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے تقوی الہی۔ توجہ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے دل سے لالچ ختم ہو جائے، اس کے دل میں ایمان ثابت ہو جائے تو اس کے لیے بہترین رستہ ہے تقوی الہی۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں مجلس کی شروعات میں تاکہ ہماری حاجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے کہ انسان کے دل میں ایمان تب تک ثابت نہیں ہو سکتا کہ جب تک دلوں میں علی کا بغض ہو۔ جب تک دلوں میں علی کا بغض ہو ایمان ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی سیڑھی ہے علی کی محبت۔ اور جو ہے میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو میں پڑھتا رہوں گا کیونکہ میں سفر کر کے آیا ہوں۔ اگر اس طرح خاموش رہیں گے تو نہیں تو میں ایک جملہ کہتا ہوں مصاحب کو اور میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ہے اجازت پڑھوں؟ اچھا، کرونا وائرس اس دنیا میں اتنا پھیلا ہوا ہے لیکن ذکر عزاداری علی 21 رمضان کی شہادت کے دن ہمارے مومنین نے جلوس نکالے۔ جی کرونا کی طاقت علی کی عزاداری کو نہیں روک سکتی، علی کی عزاداری کو نہیں روک سکتی۔ میں نے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ذکر علی، ذکر آل محمد کا چینل ہے، یہ کسی کے باپ کے پیسے سے نہیں چلتا بلکہ ختیجہ کے رزق سے چلتا۔ توجہ ہے، کسی کے باپ کے پیسے پہ یہ نہیں چلتا، ختیجہ کے رزق پہ چلتا، ختیجہ کے رزق پہ چلتا۔ کرونا وائرس اتنا تھا۔ اچھا، میں یہاں پر ایک جملہ کہوں، کرونا وائرس کو 2 سال ہو گئے، اتنے لوگ مرے، کبھی آپ نے یہ سنا کہ عزاداری میں کسی کو کرونا ہوا ہو؟ سنا کوئی ایسا کیس ہو، ایسی بیماری ہو؟ یہاں پر جب یہاں جلوسوں پر پابندی لگی تو ہمارے اساتید نے کہا، ان کا کلپ بھی آیا، انہوں نے کہا تم کرونا کے ڈر سے عزاداری رکواتے، یہ در وہ ہے کہ جہاں سے بیماریاں نہیں ہوتی بلکہ فرشتوں کو بھی یہاں سے شفائیں ملتی ہیں۔ یہ وہ در یہاں سے کیسے ہو سکتا ہے کرونا وائرس ہو؟ عزاداری علی یہ ختیجہ کے رزق سے چلتا۔ رمضان المبارک اپنے عروج پر ہے، لیلۃ القدر کی راتیں بھی گزر رہی ہیں، کیونکہ لیلۃ القدر کی ایک رات مخصوص نہیں ہے بلکہ 4 راتیں، جن میں سے ہمارا ایمان ہے ان میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ ہم اس لیے 4 راتیں جاگتے ہیں، کئی راتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کہ ان میں سے ایک رات ہو۔ آج تک 1400 سال کی صدیوں میں آج تک کسی کو یہ یقین نہیں ہوا کہ لیلۃ القدر کی یہی رات ہے جس میں عبادت کر رہا ہوں۔ کسی کو بھی یہ پکا یقین نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کی یہی رات ہے۔ توجہ کیجئے گا، کسی کو یہ پکا پتہ نہیں کہ میں جس رات میں عبادت کر رہا ہوں، جس رات میں نماز پڑھ رہا ہوں، جس رات میں سر پہ قرآن رکھ کے خدا سے مناجات کر رہا ہوں، کیا یہ وہی راتیں ہیں؟ یہ کسی کو معلوم نہیں کہ لیلۃ القدر کی یہی رات ہے۔ 1400 سال کی صدیوں میں کسی کو پکے طور پر، کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہوا کہ لیلۃ القدر کی یہی رات ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ جن کے دلوں میں علی کا بغض ہو تو اپنے شجرے نہیں ملتے تو لیلۃ القدر کہاں سے ملے گی؟ جن کے دلوں میں علی کا بغض ہو، اپنے شجرے نہیں ملتے، اپنی نسلیں نہیں ملتی تو لیلۃ القدر کہاں سے ملے گی؟ لیلۃ القدر کہاں سے ملے گی؟ یہ عظمت۔ اچھا، شہر الرمضان الذی، ارشاد ہوا تم جانتے ہو یہ مہینہ کون سا؟
اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. اس مہینے میں میری گفتگو مشکل تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. یہ قرآن ہدایت ہے, یہ قرآن رحمت ہے, قیامت تک تمہیں بخشوانے کا ذریعہ ہے. یہ قرآن رحمت ہے. اور رسول خدا نے ایک نماز کے خطبے میں کہا, تمہیں جانتے ہو یہ رمضان کیا ہے؟ یہ رمضان کیا ہے؟ یہ رمضان کی اتنی فضیلت ہے کہ تم دعا مانگتے ہو اللہ رد نہیں کرتا, تم مناجات کرتے ہو اللہ رد نہیں کرتا. اور رسول خدا نے عجب جملہ کہا, تم جانتے ہو کہ ماہ رمضان المبارک کے دن کی فضیلت کتنی ہے؟ اگر تم روزہ رکھ کے سو بھی جاؤ تو تمہارا عبادت میں شمار ہوتا ہے, اور اگر تم سانس لو تو تمہارا تسبیح میں شمار ہوتا ہے. واہ واہ واہ, آواز بلند تر صلوات محمد و آل محمد. تم سانس لیتے ہو تسبیح میں شمار ہوتا ہے. یعنی اتنی فضیلت ہے. اللہ نے اپنے گناہ گار بندوں کے لیے بخشش کے بہانے رکھے. ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے. کون سے؟ اللہ نے ایک مہینہ رمضان کا رکھا, شاید میرا بندہ کہیں توبہ کر لے, کہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے, اور میں اسے بخش دوں گا, میں اس کی نجات کر دوں گا. اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے, چھوٹے چھوٹے بہانے رکھے. شاید کسی غریب کی مدد کر دے, شاید کسی سوالی کی مدد کر دے, شاید کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, شاید رمضان میں معافی مانگ لے, شاید رمضان میں سچے دل سے مجھے سجدہ کر لے تو میں اسے بخش دوں گا. اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے. اسی لیے تو رسول خدا نے فرمایا یہ دن عام دنوں سے افضل ہے, اس کی راتیں عام راتوں سے افضل ہیں, اس کی سعادتیں عام سعادتوں سے افضل ہیں. اس میں تم کچھ بھی مانگو گے اللہ قبول کرے گا, تم کچھ بھی مانگو. اور دعائیں خدا سے مانگنی کیسے, یہ توجہ سے سنیے گا. اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی خدا سے مانگو. سب کچھ اللہ نے تمہیں عطا کر دیا لیکن پھر بھی خدا سے مانگو, مناجات کرو, خدا کے سامنے جھکو, اور ایسے جھکو کہ جیسے ایک ذلیل بندہ خدا کی بارگاہ میں جھکتا. ایسے جھکو جیسے بادشاہ کے دربار میں ایک گناہ گار مجرم کھڑا ہوتا, پھر انسان کی منزل کی معراج تک پہنچ جاتا. امام سے کسی نے پوچھا, ایک آدمی نے کہا, اے امام میرے پاس سب کچھ ہے, میں خدا سے کیا مانگوں؟ امام نے کہا پھر بھی مانگتے رہو. توجہ ہے, پھر بھی مانگتے رہو. اس آدمی نے کہا, اے امام میرے پاس سب کچھ ہے, اللہ نے مجھے سب کچھ دیا, مانگنے کی ضرورت ہی نہیں, اس خدا کی بارگاہ میں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. امام نے کہا پھر بھی مانگتے رہو. جانتے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا آل محمد کے پاس سب کچھ تھا لیکن سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں انہوں نے مانگا. انہیں مانگنے کی ضرورت تھی؟ انہیں مانگنے کی ضرورت تھی نہیں. انہوں نے ہمارے لیے مانگا تاکہ ہم سیکھ جائیں کہ اس خدا کی بارگاہ میں جھکا کیسے جاتا ہے. خدا ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ حضرت علی علیہ السلام کی مناجات کیا تھی. ہمیں آل محمد نے بتایا, ہمیں تو عبادت کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتا تھا. ہمیں آل محمد نے بتایا جھکا کیسے جاتا ہے, خدا کی بارگاہ میں مانگا کیسے جاتا ہے, خدا کو پایا کیسے جاتا ہے, خدا کو پایا کیسے جاتا ہے. وہ ہم نے جملہ سنا نا امام حسین علیہ السلام کا, اے خدا اگر میں پوری کائنات کو پالوں تجھے کھو دوں تو مجھ حسین نے کیا پایا, اور اگر میں نے تجھے پا لیا اور پوری کائنات کو کھو لیا تو مجھ حسین نے کھویا کیا ہے؟ مجھ حسین نے کھویا کیا کھویا؟ وسیلہ بناؤ اس خدا کی بارگاہ میں. اے خدا ہم وسیلہ دیتے ہیں تجھے آل محمد کا, ہماری یہ دعا قبول کر, ہمیں بخش دے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وسیلہ آل محمد کو چھوڑ کے کسی اور کو بنا رکھا, کسی اور کو پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم اتنے سالوں سے مانگ رہے ہمارے گھر اولاد نہیں ہو رہی, ہم اتنے سالوں سے مانگ رہے ہمارے گھر کے لیے دعا مانگ رہے, گھر نہیں مل رہا, اولاد نہیں ہو رہی, پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی. عقل کے اندر تمہیں کون سمجھائے کہ تم وسیلہ سیدھا مانگو تو اللہ بھی تمہیں سیدھا سنے گا. تم وسیلہ غلط مانگتے ہو. اچھا دعائیں کمیل میں امام نے کہا تمہاری کچھ ایسی دعائیں جو خدا تک نہیں پہنچتی, پردہ آ جاتا. یہ دیوار ہے, اس کے پار اگر بولتے رہے یا چیختے رہے, اس دیوار کے پار آپ کی آواز نہیں جا سکتی, چاہے کوئی بھی کھڑا ہو آواز نہیں جا سکتی. یہاں تک کہ کوئی جتنی دیر تک اس دیوار میں کوئی سوراخ نہ ہو, کوئی رستہ نہ ہو جہاں سے آواز ادھر چلی جائے, اگر ایسے ہی دیوار ہو
اب چیختے رہو آواز جائے گی نہیں، پہلے اس دیوار کو ختم کرنا پڑے گا، اس پردے کو ختم کرنا پڑے گا کہ جو رستے میں آ رہا ہے، جو خدا کی مناجات میں تمہارے رستے میں آ رہے، امام نے کہا تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو چوتھے امام سے کسی نے پوچھا پھر بتا دے کہ یہ دیوار یہ پردہ کیسے ختم ہوگا. امام نے کہا اس دیوار اور پردے کو ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم آل محمد پر درود بھیجو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. بابا سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. یہ محمد والے محمد پہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی. اللہ نے کہا سورہ مائدہ وسیلہ تلاش کرو، بناؤ نہیں، تلاش کرنے کا کہا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں رسول خدا نے علی کو غدیر میں بنایا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم رسول نے علی کو غدیر میں نہیں بنایا. زہرا کی قسم علی کو رسول نے غدیر میں نہیں بنایا. علی کو بنایا نہیں تھا بلکہ لوگوں کو خدا کے حکم میں بتایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا کیا ہے علی مولا. اب جس نے آل محمد کو اور علی کے در کو وسیلہ مان کر دعا مانگی خدا کی بارگاہ میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا نہ کرے. ہو سکتا نہیں ہو سکتا. خدا پنجتن کا وسیلہ مانگا. جب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا، رسول علی کو ایسے ہاتھوں میں سب کچھ ہے. حضرت علی نے جانتے کیا کہا یا رسول اللہ آپ کہیں تو آپ کو میں توریت سناؤں، اگر آپ کہیں آپ کو انجیل سناؤں، اگر آپ کہیں آپ کو زبور سناؤں، اگر آپ کہیں تو آپ کو قرآن سناؤں. ابھی قرآن تو آیا ہی نہیں تھا. توجہ نہیں آپ، ابھی قرآن تو آیا ہی نہیں تھا. علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں، ابھی تو قرآن پورا اترا ہی نہیں تھا. ابھی قرآن سناؤں. میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب قرآن آیا ہی نہیں تھا، جب رسول کی گود میں جو رسول کی گود میں لوہے محفوظ کی تختیوں کا مطالعہ کرے اسے علی کہتے ہیں. رسول خدا نے ایک جملہ کہا کہ یا علی جس طرح آپ کتابیں مجھے سنا رہے ہیں نا، اگر اس وقت وہ نبی موجود ہوتے جن پر یہ کتابیں نازل ہوئی تھی تو وہ یہی کہتے کہ علی وہ ہے جو ہم سے زیادہ ہماری کتابوں کا مطالعہ جانتے ہیں. علی وہ جو ہم سے زیادہ، کیونکہ میرے پاس مواد کافی تھا لیکن میں آج بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کچھ نقطے آپ کے لیے لکھے. برکہ آپ کی خدمت میں میں سناؤں گا. خوشنودی اہل بیت پر صلوات بھیجے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک مقام پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مولا متقیان نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا بے شک وہ مومن ہی ہے جو فلاح پائیں گے، بے شک وہ مومن ہی ہے کہ جو جنت میں جائیں گے. جب علی نے یہ جملہ کہا نا تو رسول خدا نے علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا یا علی وہ آپ کی محبت ہی ہے کہ جس میں مومن فلاح پائیں گے. وہ آپ کی محبت ہے جس میں مومن فلاح پائیں گے. وہ آپ کی محبت ہے جس میں مومن جنت میں جائیں گے. وہ آپ کا بغض ہے جس میں مومن جہنم میں جائیں گے. توجہ کیجئے گا، رسول خدا نے اپنے خطبے میں اتنے سخت جملے کہے کہ جب میں نے پڑھے تو میری آنکھیں کھل گئی. رسول خدا نے فرمایا اپنے چاہنے والوں سے تم جانتے ہو، تم پہچاننا چاہتے ہو، اپنی اولادوں کا امتحان لو کہ یہ تمہاری اولادیں حلالی ہے کہ حرامی، یہ تمہاری اولادیں تمہاری ہے کہ کسی اور کی. اب تم امتحان لو اور امتحان لو اپنی اولادوں کے سامنے. علی کا ذکر کرو، اگر ان کا چہرہ کھل گیا تو سمجھو حلالی ہے، اگر ان کا چہرہ مرجھا گیا تو حرامی. علی حق نعرہ حیدری. بڑے سخت جملے رسول خدا نے، یعنی رسول خدا نے ترازو بتا دی ہے جنت اور جہنم کس کی ہے. میں نے بتایا نا پوری زندگی حج کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، دل میں علی کی محبت نہ ہوئی تو تمہارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے حج کا کوئی فائدہ نہیں. چاہے اپنے کندھوں پر اپنے پورے ماں باپ کو لے کر پیدل حج کے لیے چلے جاؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر دل میں ذرہ برابر بھی علی کے خلاف بغض ہے تمہارے دل میں، کوئی فائدہ نہیں. علی کا نام تو وہ ہے
کہ جس سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. علی کا نام وہ ہے کہ جس سے ہمارے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے. علی کا نام وہ ہے جس سے ہمارے جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے. علی کا نام وہ ہے کہ جو نجات کا ذریعہ ہے. اور علی کا نام وہ ہے کہ جس سے ہماری روح عرش کی معراج تک جاتی ہے. معراج کی منزل تک جاتی ہے. یہ علی کی محبت, علی کی فضیلت, علی کی شان. میں نے ابھی ایک آیت پڑھی, انما یرید اللہ, اللہ نے کہا ہاں جی ٹھیک. انما جیسے پاک یہ ویسا پاک کوئی نہیں. اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ ہم نے ہر قسم کا رجس پنجتن سے دور رکھا. اب توجہ کی جگہ بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں. اللہ نے یہ تو نہیں کہا میں پنجتن کو رجس سے دور رکھوں گا, پلیتی سے دور رکھوں گا. اس کا معنی یہ بن جاتا ہے نعوذ باللہ پنجتن رجس کی طرف جائیں گے اللہ دور رکھے گا. اللہ نے کہا نہیں, اللہ نے یہ جملہ ہی نہیں کہا. اللہ نے کہا نہیں, رجس کو میں اپنے پنجتن سے دور رکھوں گا. یعنی ناپاکی آنے کی کوشش کرے گی, میں ناپاکی کو پنجتن تک آنے نہیں دوں گا. اب یہاں پر کہہ رہا ہوں ناپاکی کو پنجتن تک آنے نہیں دوں گا. میں یہی کہتا ہوں پہلو پر پوری زندگی بیٹھے رہنے سے کوئی پاک نہیں ہوتا. نجاست پاک چیز کی پوری زندگی بیٹھی رہے نا, پاس بیٹھی رہے. ایک خون کا گلاس ہو, ایک دودھ کا گلاس ہو, پوری زندگی انہیں پاس رکھے رکھو. پاک رہتا ہے, نجس رہتا ہے. پہلو میں رکھو, پوری زندگی رکھو, پہلو کے ساتھ رکھو. نجس رہتا ہے, پاک رہتا ہے. اللہ نے کہا میں نے ہر قسم کی نجاست دور رکھی, ہر قسم کی نجاست دور رکھی. پھر اللہ نے کہا وعزتی وجلالی, مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میری عزت کی قسم. اللہ نے قرآن میں کہا مجھے سورج کی قسم, چاند کی قسم, شہر مکہ کی قسم, زیتون کی قسم. اللہ نے اتنی قسمیں کھائیں لیکن اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی. لیکن جب آیت تطہیر آئی, خدا کہنے لگا وعزتی وجلالی, مجھے میری عزت کی قسم, میں کائنات میں کچھ نہ بناتا کہ میرے پنجتن کا پاک نور نہ ہوتا. میں تو کچھ نہ بنا پنجتن کا. اچھا اللہ نے کہا, اللہ نے اپنے معنی دے دیے. اللہ نے کہا کیا کائنات میں ہر چیز کو میں نے برابر رکھا؟ جب میں نے رکھا نہیں تو تم مانتے کیوں؟ اپنے ہاتھ کی انگلیاں دیکھیں, یہ برابر نہیں. اللہ نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے برابر نہیں بنایا. اللہ نے پوری کائنات میں اتنے لوگوں کو بنایا, ہر کسی کی شکلیں علیحدہ علیحدہ بنائی, ایک نہیں بنایا. اللہ نے کہا جب میں نے بنایا ہی نہیں تو تم مانتے کیوں ہو؟ اب اللہ نے پیمانہ دیا. اللہ نے کہا پاک اور خبیث برابر نہیں, پاک طیب اور خبیث برابر نہیں, مومن اور فاسق برابر نہیں, پاک اور خبیث برابر نہیں. پھر اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نے پھر کہہ دیا عالم اور جاہل برابر نہیں. توجہ کیجیے گا, عالم اور جاہل برابر نہیں. میں ہاتھ جوڑ کے یہی کہتا ہوں پنجتن کو اپنے جیسا کہنے والوں, جو اللہ ایک جاہل کو عالم کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تو تجھ جیسے گندی نالی کے کیڑے کو علی اور نبی کے ساتھ کیسے برداشت کرے گا؟ تم جیسے عام مٹی کے خاکی نبی اور علی کے ساتھ کیسے برداشت کرے گا؟ سارتے ہو نبی اور علی کے ساتھ. توجہ, میری مشکل تو نہیں لگ رہی بحث, کیونکہ میں نے آسان کر دی. میں چاہتا تھا, اچھا مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اختتام کی طرف لے جاؤں, کہ میں نے بھی خطابت کرنی تھی لیکن میں خطابت کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں. پوری توجہ میں چاہوں گا, صرف ایک دو جملہ اور اس کے بعد ذکر مسائل میں پڑھوں گا. حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جتنے بھی یہاں مومنین بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی حاجات میں اضافہ فرمائے. ایک صلوات پڑھیں ذکر آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا اللہ تم خلیفہ کسے بنانے لگے؟ یہ تو زمین پہ جا کے دہشت گردی کرے گا, یہ تو زمین پہ جا کے فساد پھیلائے گا. اے خدا کسے تم خلیفہ بنانے لگے؟ اللہ نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ, ابھی حدیث قصہ سنی ہوگی آپ نے, پڑھی, اس میں ایک لفظ آیا تھا ہا اولائے. اللہ نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ ان ہا اولائے کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. کہا بتاؤ ہا اولائے کے نام کیا, میں تمہیں خلیفہ بنا دوں. کہا ہمیں نہیں پتا. اب اللہ نے اشارہ کیا آدم کے پتلے کی طرف, کہا آدم بتاؤ انہیں ہا اولائے کے نام کیا. آدم نے کہا ہاذا محمد, ہاذا علی,
हाजा फातिमा, हाजा हसन, हाजा हुसैन, तवज्जो कीजिएगा, हाजा मोहम्मद, हाजा अली, हाजा फातिमा, हाजा हसन, हाजा हुसैन। अल्लाह ने कहा अब करो आदम को सजदा। अब सारे मलाइका ने आदम को सजदा किया। मैं यहाँ पर जुमला कहता हूँ कि जब आदम बगैर पंचतन के आदम नहीं होता तो तू बगैर पंचतन के आदमी कैसे हो सकता? अल्लाह ने कहा सजदा करो। उसमें से एक खबीस था जिसने कहा ऐ अल्लाह मैं आग का हूँ, ये मिट्टी है, आग बुलंद है, मिट्टी को सजदा नहीं कर सकती। अल्लाह ने कहा जा, तुझ पे मेरी लानत है, मेरी बारगाह से दफा हो जा, क़यामत तक तुझ पे लानत बरसती रहेगी। यानी ये साबित हो गया कि जिसने अल्लाह के बनाए हुए वसीलों की ना मानी ना और उसे रद्द कर दिया, उस पे ता क़यामत लानत बरसती है। और जिसने अल्लाह के बनाए हुए वसीलों की मान ली और अल्लाह के बनाए हुए वसीलों की मानते हुए अपनी जिंदगी को बसर किया, उस पे अल्लाह की ता क़यामत रहमत बरसती, ता क़यामत। बस खत्म किया, कोई वक्त ही नहीं है, मेरे पास मवाद ज्यादा था। अल्लाह ने कहा रोज़े मैशर, बस आखिरी। अल्लाह ने कहा रोज़े मैशर, तवज्जो चाहिए। अल्लाह ने कहा रोज़े मैशर हम सारी उम्मतों को उनके हकाने वालों के साथ उठाएंगे, उनके नबियों के साथ उठाएंगे। होगा क्या रोज़े मैशर वाले दिन? सारे नबी आगे आगे, उनकी उम्मतें उनके पीछे होंगी। माजरत के साथ मुझे यहाँ पे थोड़ा हो गया। सारे नबी अपनी उम्मतों के पीछे होंगे, उनकी उम्मतें आगे होंगी। मैं पूछता हूँ, खुदा तूने सारे नबियों को पीछे क्यों रखा? जब हाथी रहबर इन कौमों के ये नबी इन्हें आगे रखते, इनको पीछे क्यों रखा? तो जवाब यही आता है, इनमें से शायद कोई डंडी मार के भाग जाए, इसलिए हमने नबियों को पीछे रखा। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने कहने में से शायद कोई डंडी मार के भाग जाए, इसलिए हमने नबियों को पीछे रखा, इनको आसा दे दिया, कोई इनमें से भाग ना पाए। फिर एक मकाम पर रसूल खुदा ने अली के कंधे पे हाथ रखा, कहा या अली आप वो हैं कि जब रोज़े मैशर के दिन सारे नबियों की उम्मतें उनके आगे होंगी और नबी उनके पीछे होंगे। अली आप वाहिद हैं कि जो आपके चाहने वाले आपके पीछे होंगे और आप अली आगे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गए, मसला हो गया। ए अल्लाह तूने सारे नबियों को पीछे रखा, उनमें से कोई डंडी मार के भाग ना जाए, अली को आगे रखा, उनके चाहने वाले पीछे रखे, ये कैसे? तो जवाब यही आता है, अहमक ना बनो, जाहिल ना बनो, अहमक ना बनो। और नबियों की उम्मतें चाहे अपने नबियों को छोड़ के भाग सकती, डंडी मार सकती, लेकिन अली के चाहने वाले वो हैं जो जन्नत को छोड़ सकते हैं लेकिन अली का साथ नहीं छोड़ सकते। अल्लाह ने कहा रोज़े मैशर वाले दिन एक मन होगा जब सारी ज़बानें खामोश होंगी, वो मन होगा जो हमारी बारगाह में बोलेगा, वो मन होगा जो तुम्हें बख्शवाएगा, वो मन होगा जो वाहिद मन होगा जो हमारी बारगाह में बोलेगा, तुम्हारे लिए वकालत करेगा। ऐ खुदा ये मन क्या है, ये मन क्या है? अल्लाह ने कहा ये मन क्या है? अल्लाह ने कहा कि जब रोज़े मैशर सारी ज़बानें खामोश होंगी, ये मन होगा जो तुम्हारे लिए बोलेगा, ये मन होगा जो तुम्हारी बख्शिश के लिए मुझे बोलेगा, ये मन होगा जो तुम्हें बख्शवाएगा, ये मन होगा जो मेरी बारगाह में बोलेगा। ये मन क्या है? ये मन क्या है? हमें मन समझ में नहीं आ रहा है। ये मन वो है कि जो बिस्तर पर सोता है, जो बिस्तर पर सोता है, अपना नफ्स बेचता है और मर्जी खरीदता। खुदा ने मन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, इन्हें जरा मन तो समझा दे। खुदा ने मन समझा दे, ये मन है क्या? अल्लाह ने कहा मन है क्या? जो नफ्स बेचता है, बिस्तर पर सोता है, नफ्स बेचता है और मर्जी खरीदता है। मैं यहाँ पर एक जुमला मुझे याद आ गया, हम सो जाते हैं, सब कुछ खो देते हैं, लेकिन एक था जो सो भी रहा था और पा भी रहा था। मेरे ख्याल से आप नहीं पहुंचे। एक सो भी रहा था और पा भी रहा था। अल्लाह ने कहा ये मन वो है जो नफ्स बेचता है, मर्जी खरीदता। अल्लाह ये मन है क्या? कहा कि अपने खुले मैदान में ले आओ। जब गदीर का मैदान था, जब रसूल खुदा ने अली का हाथ बुलंद करके कहा था मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ये मन वो है, ये मन वो है। अब आपको बेदार करने के लिए इस किताबत का आखिरी जुमला अपने हदियों में बांध के ले जा। अल्लाह ने कहा हमारी इतनी आयतें तुम झुटला देते। अल्लाह ने कहा ये चांद आयत है, ये सूरज आयत है, लेकिन तुम इसे रोज देखते हो, इसे अपनी आदत बना ली है। तुम रोज निकलता ना ये सूरज, ये चांद आयत है, लेकिन हमने आदत बना ली।
اللہ نے کہا جسے تم اپنی عادت بناتے ہو میں اسے آیت بناؤں گا. اب توجہ کیجیے گا, ایک ہوتی ہے آیت اور ایک ہوتی ہے عادت. آیت وہ ہوتی ہے جس سے خدا سمجھ میں آ جا, عادت وہ ہوتی ہے جس سے خدا سمجھ میں نہیں آتا. اللہ نے کہا جسے تو عادت بناتا ہے میں اسے آیت بناؤں گا. اب سورج کا نکلنا عادت ہے اور سورج کا پلٹ کے واپس آنا آیت ہے. چاند کا نکلنا عادت ہے اور زمین پر بیٹھ کر چاند کا 2 ٹکڑوں میں اشارے سے 2 ٹکڑوں میں بانٹ دینا آیت ہے. اب چاند کا توجہ کیجئے گا, شادی شدہ عورت کا بچہ ہونا عادت ہے اور بن باپ کے عیسیٰ کا ہونا آیت ہے. بن باپ کے عیسیٰ کا ہونا آیت ہے. شادی شدہ عورت کا بچہ ہونا, توجہ کیجئے گا, بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, شادی شدہ عورت کا بچہ ہونا عادت ہے اور بن باپ کے عیسیٰ کا ہونا آیت ہے. اور اسی طرح دروازے سے جانا عادت ہے اور دیوار چیر کے آنا آیت ہے. دیوار چیر کے آنا, دیوار چیر کے آنا آیت ہے. اب علی نے ایک مقام پہ کہا خدا کی قسم میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں, میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں, میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. اور اللہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرما دیا کہ جس نے بھی میری آیت کا انکار کیا اس کی مثال ایک نجس کتے جیسی مثال ہے. جیسے ایک نجس کتا ہوتا جس نے آیت کو جھٹلا دی. آغا صاحب کی آمد کے لیے آواز بلند تر صلوات. اللہ نے کہا تم آنے سے پہلے مردہ تھے, ہم نے تمہیں زندہ کیا. تم مردہ تھے, مردہ. تمہیں آنے سے پہلے زندہ کیا, تمہیں آنے سے پہلے ہم نے زندہ کیا. اب ایک مقام پر رسول خدا نے کہا یا علی آپ وہ ہیں کہ جو چھپ کے آنے سے پہلے نبیوں کی مدد کرتے رہے. اب میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں, جب ہم سارے آنے سے پہلے مردہ ہیں, علی وہ ہیں کہ جنہوں نے آنے سے پہلے تمام نبیوں کی مدد کر کے بتا دیا ہم آنے سے پہلے بھی زندہ ہیں. اور حسین ابن علی نے نوکے سینہ پر قرآن پڑھ کے بتایا ہم جانے کے بعد بھی زندہ ہیں. سبحان اللہ. بس کیونکہ موچی دروازہ میں میری رمضان کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے افطاری کے حوالے سے, تو میں وہاں پر روز جاتا ہوں, اس لیے میں وہاں پر کتابت کرتا ہوں, درس دیتا ہوں, تو میرا گلا جو ہے مجھے مسلسل مہینہ ہونے والا, اس لیے معذرت کے ساتھ میرا گلا تھوڑا سا خراب تھا. لیکن اب میں ذکر مصاحب کے 2 جملے کہوں گا تاکہ ہماری حاجات ہو جائے. حضرت علی علیہ السلام ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے, کہا اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا لالچ, یا تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کا خوف, میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ کیونکہ تو لائق عبادت. مولا علی کا چاہنے والا کوفہ کی گلیوں میں جا رہا تھا, کہتا میں نے رات کی تاریکی میں دیکھا کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. کہتا میں نے دیکھا تو یہ مولا متقیان امیر المومنین تھے, چیخ جیسے کہ چھوٹا بچہ خدا کی بارگاہ میں تڑپ کے روتا. کہتا میں نے ایسی علی کی حالت دیکھی, ایسے دیکھی علی کی حالت. کہتا میں نے جب غور سے دیکھا تو علی اتنی زور سے زمین پر گرے کہ علی کی چیخ نکلی. مجھے لگا علی کی شہادت, علی کی رحلت ہو گئی. میں گھبراتے ہوئے زہرا کے دروازے پہ آیا. میں نے کہا بی بی میں نے علی کی ایسے حالت دیکھی. کہا ساحل تو نے آج دیکھا؟ میں علی کی روز ایسے حالت دیکھتی. اس امت نے زہرا اور علی کو بڑا لڑایا, زہرا اور علی کو بڑے دکھ دیے. کہتے ہیں کہ جب بی بی نے پوچھا نا یا علی باہر کے کیا حالات, کہا بی بی میں کیا بتاؤں, پہلے لوگ مجھے سلام کرتے تھے, اب میں علی سلام کرتا ہوں لوگ مجھے جواب نہیں دیتے. میں سلام کرتا ہوں لوگ مجھے جواب نہیں دیتے. یہ غربت ہے علی. جب جملہ کہتا چل مولا علی کے شاگرد تھے کمیل, دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا, ان سے مشہور ہوئی ہے. شاگرد تھے کمیل, کھینچ کے لے گئے مولا علی. مولا علی نے درد بڑی آواز میں کہا کمیل اس سینے میں علم کا سمندر,
لیکن ہائے افسوس اسے جاننے والا ہی کوئی نہیں. مولا علی ناراض گئے ہیں اس امت سے. مولا علی بڑی مسجد میں کہتے تھے ان میں مجھے عمار یاسر نظر نہیں آتی، تم میں بیٹھے ہوئے میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا. اور مولا علی نے دردناک جملے کہے، میری آنکھیں کھل گئیں سن کے. مولا علی نے کہا یا اے خدا، یا ان کو مجھ سے جدا کر دے یا ان میں سے مجھے جدا کر دے، میں بڑا تکلیف میں. عزادارو، ایک عورت تھی ماریا، عیسائی تھی، جوان ہوئی، کہتی ہے عیسائی کا سربراہ کہتا ہے کہ تم علی کو بڑا مانتی ہو، تمہارے مولا عیسیٰ ہیں، علی نہیں. تو کہنے لگی کہ جب میں چھوٹی تھی نا، میں یتیم تھی، علی وہ تھے کہ جو آ کے مجھے پیار کیا کرتے تھے، مجھے کہانی سناتے تھے، مجھے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. انہوں نے مجھے اس وقت نہیں بتایا کہ میں علی ہوں، انہوں نے کہا کہ میں ایلیاں ہوں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ جب تم سے کوئی پوچھے نا یتیموں کا باپ کون، تو کوفے کے یتیموں کو کہا جب تم لوگوں سے کوئی پوچھے نا یتیموں کا باپ کون، تو جا کے کہنا کہ ہمارے باپ علی ہیں، ہمارے باپ ایلیاں. کہتے روز کہانی سناتے. کہتے 2 دن ہوئے کہ بابا ایلیاں میرے گھر آئے نہیں. میں نے اپنی ماں کو کہا 2 دن ہو گئے میرے بابا ایلیاں نہیں آئے. میں بڑی تڑپ رہی. اس کی ماں نے رو کے کہا بیٹی ان کے سر پہ ضربت کا وار ہوا، وہ اب نہیں آئیں گے، وہ اب نہیں آئیں گے. کہنے لگی میرا کلیجہ تڑپ رہا، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہا بیٹی جاؤ ان کے لیے دودھ لے جاؤ، ان کے لیے دودھ لے جاؤ. جب حضرت علی کو ضربت کا وار ہوا نا تو طبیب کو بلایا گیا. جانتا مولا نے طبیب کیوں بلایا تھا؟ اس لیے بلایا تھا تاکہ آنے والے وقت میں کوئی میرا ماننے والا یہ نہ کہ مولا نے طبیب کو نہیں بلایا، ڈاکٹر کو نہیں بلایا تو میں بھی نہیں بلاؤں. مولا نے کہا آنے دو. طبیب نے زخم دیکھا، روتا ہوا باہر آیا. امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، کہا مولا جس سختی سے جس زور سے وار کیا گیا ہے نا مولا کے سر پہ، اب یہ تو طے ہے کہ مولا کی شہادت ہو، یہ تو طے ہے، لیکن جتنا ہو سکے مولا کو دودھ پلائے. شہادت تو ہو لیکن شہادت میں تاخیر ہو جائے گی. اب میں مصائب کی طرف لے کے جا رہا ہوں، تاخیر ہو جائے گی. کسی نے اعلان کیا مولا کو دودھ کی ضرورت ہے. اب وہ جو ماریا تھی نا اس کی ماں نے دودھ کا پیالہ دیا، کہا جاؤ علی کے لیے دودھ لے جاؤ. کہتے اس نے ننھے ننھے ہاتھوں سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور علی کے دروازے پر آئی. جب علی کے دروازے پر آئی نا تو کوفہ کے سارے یتیم چھوٹے چھوٹے دودھ کے پیالے لے کے کھڑے ہوئے تھے. کہتے جب کھڑے ہوئے تھے نا کہ امام حسن نے دیکھا، کہا بھی رک جاؤ میں بابا سے پوچھ کر آتا ہوں. کہا مولا علی کو بتایا مولا باہر کوفے کے یتیم آئے ہوئے ہیں، آپ کے لیے دودھ لے کر آئے. کہا بیٹا میں علی وہ ہوں کہ جس نے پوری زندگی یتیموں کا حق نہیں کھایا، میں ان کا دودھ نہیں پی سکتا. کہتے ہیں کہ جب علی کے گھر سے گریا کی آواز بلند ہوئی نا کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے، عائشت کوفہ کے یتیموں کے ہاتھوں سے دودھ گرا اور زمین پر گرا اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. امیر المومنین قتل ہو گئے. عزاداروں کے جب 19ویں کی شب آئی نا امیر المومنین اپنے شہر میں آئے. کہتے ہیں مرغابیوں نے امیر المومنین کا رستہ روکا. بیبیوں نے کہا یہ کیسا منظر ہے؟ کہا یہ جانتی ہیں اب علی اپنے قدموں پہ واپس نہیں آئے. کہتے علی مسجد میں آئے، یہ ابن ملجم خدا کی لعنت ہو اس پر، یہ الٹا سو رہا تھا. امیر المومنین نے ٹھوکر سے جگایا، اٹھو نماز کا وقت ہے، اٹھو نماز کا وقت ہے، تم اپنے کام کو کرو. علی اپنا کام کرتے. کہتے علی گلدستہ اذان پڑھا. توجہ کیجیے گا، بڑی دردناک مصائب پڑھنے والا. علی گلدستہ اذان پڑھا. علی نے بڑی دردناک آواز میں کہا اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ بیبیوں نے آواز کو سنا، کہا آج بابا کی آواز میں اتنا درد کیسا ہے، آج بابا کی آواز میں اتنا درد. کہتے ہیں امیر المومنین نے کہا اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ بھائیوں نے آواز کو سنا، بھائیوں نے کہا آج بابا کی آواز میں یہ درد کیسا ہے، آج بابا کی آواز میں درد. کہتے ہیں تمام کوفے والے رونا شروع کر دیا. امیر المومنین نے اذان کو ختم کیا. کہتے ہیں امیر المومنین نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا کہ امیر المومنین سجدے میں گئے. اس ابن ملجم نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار کو اٹھایا اور علی پہ اتنی زور سے وار کیا، علی کی دستار پھٹی. آئے جبرائیل کی صدا آئی، امیر المومنین قتل کر دیے گئے. آئے آج دین قتل ہو گیا، آج اسلام قتل ہو گیا. کہتے ہیں کہ امام حسن
मुजतबा भागते हुए मस्जिद में आए। अमीरुल मोमिनीन का बेटा सबसे पहले नमाज को मुकम्मल करवाओ, ये अदल है अली का सबसे पहले नमाज को मुकम्मल करवाओ। कहते नमाज को मुकम्मल किया, अपने बाबा को उठाया, हाय घर की तरफ लेकर आ रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन ने रास्ते में कहा, ऐ मेरे चाहने वालों वापस लौट जा। कहा मौला हम आपके साथ जाना चाहते। कहा मैं नहीं चाहता, हाय मेरी बेटी ज़ैनब की आवाज़ें हाय तुम्हारे कानों में पड़े। मैं कहता हूँ मौला हाय ये तो आपका घर था, हाय वो शाम का दरबार, हाय वो ज़ैनब का खुतबा, हाय वो अली का लहजा। कहते हैं मौला ने कहा रुक जाओ, सारे वापस चले जाओ, मैं नहीं चाहता मेरी बेटियों की गिरिए की आवाज़ तुम्हारे कानों में जाती। कहते हैं जब दरवाजे के करीब आए, मौलानी ने कहा इमाम हुसैन मुझे मेरे कदमों में खड़ा कर। कहा मौला हम आपको ले जाएं। कहा नहीं मुझे कदमों पे खड़ा कर दो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब मुझे इस हालत में देखे। कहते दरवाजा खुला, सामने शहजादी ज़ैनब खड़ी हुई थी। बीबी ज़ैनब भागती हुई अली की तरफ आई। कहा बाबा आए सीने से लगी। अली ने सर पे हाथ रखा, कहा शहजादी आए ज़ैनब सब्र करो, खुदा की यही मशीयत। कहते हैं कि जब 20वीं का दिन आया, हाय 20वीं का दिन आया, हाय क्रिया जारी था, अली की तकलीफ जारी थी। कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन लेटे और अमीरुल मोमिनीन को लिटाया गया। एक वक्त अमीरुल मोमिनीन ने कहा इहतराम में खड़े हो जाओ, रसूल खुदा आ रहे हैं। हाय बीबी फातिमा आ रही है। कहा कि रसूल खुदा को कहा मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने आपके दीन को पहुंचा दिया, मैंने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। कहते हैं शब 21वीं का दिन आया, हाय 21वीं का दिन आया, आए अली के घर से सदाएं आई, अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए, अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया से चले गए। बड़ी शान से अमीरुल मोमिनीन का जनाजा तैयार हुआ। अमीरुल मोमिनीन की वसीयत मेरे 4 जनाजे जाए, जैसा मैंने अपने सती से सुना 4 जनाजे जाए, एक नजफ की तरफ जाए, एक कूफे की तरफ जाए, एक मदीने की तरफ जाए, एक बसरा की तरफ जाए, 4 जनाजे जाए। और कहा मेरे जनाजे पर सिर्फ इमाम हसन और हुसैन आए और मेरे जनाजे को कोई कंधा नहीं देगा। कहते हैं कि एक कोने में बैठे हुए हजरत अब्बास बड़ा रो रहे थे, हजरत अब्बास बड़ा तड़प रहे थे। मौला ने जब ये कहा ना मेरे जनाजे पे सिर्फ इमाम हसन और हुसैन आएंगे और वसीयत की मेरे जनाजे को पीछे से उठाना, आगे से अल्लाह के 2 नुमाइंदे आएंगे और मुझे अली का जनाजा उठाएंगे। कहते हैं अब्बास बड़ा तड़प रहे थे, हाय ये अब्बास की गुर्बत है, हाय ये अब्बास की गुर्बत है, हाय बाबा का जनाजा है, हाय शामिल होने की इजाज़त नहीं है, हाय इमाम हसन मुजतबा के हाय जनाजे में आने की इजाज़त है लेकिन जंग की इजाज़त नहीं, हाय अब्बास की गुर्बत, हाय करबला में पानी लाने की इजाज़त है लेकिन लड़ने की इजाज़त नहीं। अब्बास बड़ा तड़प रहे थे। जनाजा बड़ी शान से निकला, हजरत अली अलैहिस्सलाम का जनाजा निकला। कहते हैं जब इमाम हसन हुसैन आखिरी जुमला, इमाम हसन हुसैन जब दफना के वापिस आए, एक नबीना था बड़ा तरफ के रो रहा था। इमाम हसन ने पूछा क्या हो? कहा मैं क्या बताऊं, एक खुदा का हाथी था जो मेरी रोज खिदमत किया करता था, 3 दिन हो गए वो नहीं आया, 3 दिन हो गए मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, मैं उसकी राह देख रहा हूँ, वो नहीं आया, मैं बड़ा तकलीफ में हूँ, मेरा उसके बगैर दिल नहीं लगता। इमाम हसन ने रोक कर मुझे कोई निशानी बता। उसकी निशानी क्या? कहा उसकी निशानी ये है जैसी खुशबू आपसे आ रही है आए वैसी खुशबू उनसे आती थी। आए जब वो तस्बीह करते थे आए दीवारों से तस्बीह की सदा आती थी, आए जैसी खुशबू आपसे आ रही है आए वैसी खुशबू उनसे। इमाम हसन ने रोकर कहा तुम जानते हो वो कौन? कहा वो कौन? वो मेरे बाबा अली थे। आए इसने सर को पीटना शुरू किया, आए मैं अपने मौला से खिदमत करवाता रहा, आए मैं अमीरुल मोमिनीन से खिदमत। कहा मुझे एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन की कब्र पे ले जाओ। इमाम हसन हुसैन ने उठाया और कब्र में रखा। कहा मौला मुझे शर्म आती है कि पूरी ज़िंदगी आपसे खिदमत करवाता रहा, मौला मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मुझे अपने पास बुला लो। आए ये दुनिया आपके बगैर मेरे लिए अंधेरा है, आए मैं अपने मौला से आए खुल्द में रसूल खुदा रो रहे हैं, आए सहरा रो रही है। मातम
بین